صاحب تھانوی نے اپنی کتاب پہلے چیپٹر میں مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے حدیث لکھی ہے. انہوں نے ریفرنس کوڈ کیا ہے کہ یہ حدیث میں نے کہاں سے لی ہے؟ مصنف عبد الرزاق سے. اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنی کتاب شمامۃ الانبریاء میں یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث میں نے لی ہے کتاب محدث عبد الرزاق کی کتاب جو مصنف عبد الرزاق ہے، وہاں سے میں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. 3 ریفرنس اس وقت میں نے آپ کو بتا دیے. اگرچہ اس حدیث کو بہت سے ائمہ نے اپنی کتب حدیث میں نقل کیا، مگر میں دلائل کے بغیر بات نہیں کرتا. سب سے پہلے میں نے ریفرنس کوڈ کیا، حوالہ بتایا. اب میں اور آپ مل کر اس حدیث کو پڑھتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں اس حدیث کو جو ان تینوں کتابوں کے اندر ہے. وہ حدیث غور سے سنیں. حضور کے ایک مشہور صحابی ہیں، ان کا نام ہے جابر بن عبداللہ. صحابی کا نام کیا ہے؟ بن عبداللہ. انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک بات پوچھی. حضور سے ایک بات پوچھی، ایک سوال کیا. وہ سوال کیا تھا، وہ بات کیا تھی؟ توجہ میری طرف فرمائیں. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی. میں پوری عبارت پڑھتا ہوں تاکہ کسی کو شک اور شبہ نہ رہے. میں علل اعلان ان 3 کتابوں کے ریفرنس سے بفضل ہی تعالی بعون اللہ تعالی میں تینوں کتابوں میں یہ دکھانے کے لیے میں ہمہ وقت تیار ہوں. جو حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں، اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء. حضور یہ فرمائیے، اس ساری کائنات میں، کائنات پست و بالا، کائنات ارضی و سماوی، کائنات ہست و بود میں، عالم رنگ و بو میں، عرش والے رب نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ سائنسدانوں کا نظریہ ذہن میں ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کائنات کی ابتدا لائٹ سے، روشنی سے. لائٹ روشنی کو عربی میں کہتے ہیں نور. آپ میلاد النبی کی محفل میں آئے ہیں، جو ہمارے نہایت ہی مخلص، مہربان، کرم فرما عاشق نبی مختار، صوفی باصفا جناب صوفی صداقت علی صاحب قادری نوری نے یہ محفل کے منتظم ہیں، بانی ہیں. اور آپ جس محبت سے اس محفل میں آئے ہیں، ذرا توجہ سے سننا. میلاد کی محفل میں ہیں تو حقائق میلاد کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے، اور میلاد النبی کے عنوان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس حدیث کو پڑھیں گے، غور کریں گے، پھر اگلی بات سمجھ میں آئے گی. میں 2 گھنٹے بھی بولتا رہوں، آپ کے پیڑ پلے کچھ نہ پڑے، جوش و جذبے سے نعرے لگوا کے آنگرے مار کے چلا جاؤں تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ تو کیوں نہ میں اور آپ ذرا تھوڑا سا دھیمے لہجے میں غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ میلاد النبی کیا ہے، کیوں بناتے ہیں، کیوں ضرورت ہے. یہ جھنڈے، یہ لائٹیں، یہ چراغاں، یہ محافل، یہ کیوں کرتے ہیں؟ بڑے غور سے سننا. حضور مجھے بتائیے، ساری کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو جواب دیا نا، وہ ذرا ہوشیار ہو کے سننا، خبردار ہو کے سننا اور بیدار رہ کر سننا. سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ.
اے جابر ساری کائنات سے پہلے تیرے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق کیا. نہ سورج تھا، نہ چاند، نہ آسمان، نہ زمین، نہ شمس، نہ قمر، نہ برگ، نہ ثمر، نہ تحت، نہ فوق، نہ شرق، نہ غرب، نہ شمال، نہ جنوب، نہ جن و انس، نہ فرشتہ، کسی چیز کا وجود نہیں تھا. کائنات کی ہر وجود سے پہلے، ہر شے سے پہلے، ہر چیز سے پہلے اللہ کریم نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے نور مبارک کو تخلیق کیا. حضور کے نور کو تخلیق کیا. یہ حدیث آپ نے سنی، ریفرنس میں پہلے بتا چکا ہوں. بیان میرا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور سریعام اس طرح کھل کے بات کرنا آسان بات نہیں ہوتی. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. برے صغیر پاک و ہند میں حدیث کا علم لے کے آنے والی شخصیت کون تھی؟ ہمارے سب کانٹیننٹ میں حدیث کا علم سب سے پہلے جو شخصیت لے کے آئی اس کا نام ہے شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو کہتے ہیں برکت المصطفیٰ فی الہند، ہندوستان کی سرزمین پر مدینے والے کی برکتوں کو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھ لے. برکت المصطفیٰ فی الہند، ہند کی سرزمین پر مدینے والے آقا کی برکتوں کو اگر مجسم دیکھنا ہے تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے وجود کو دیکھ. حضور کی بارگاہ کے حضوری تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں مدارج النبوت شریف فارسی میں کتاب ہے، اور شیخ محقق لکھتے ہیں، بڑی توجہ سے سننا. ایک حدیث سنی، اب دوسری آ گئی کہ کائنات کی ابتدا سائنسدان کہتے ہیں لائٹ سے ہوئی. ایک حدیث سنائی، دوسری حدیث سنو. میرے نبی کریم شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں در حدیث صحیح، فارسی میں ہے نا، میں فارسی کی عبارت پڑھنا چاہتا ہوں. وہ لکھتے ہیں در حدیث صحیح آمدہ اند اول ما خلق اللہ نوری. شیخ محقق لکھتے ہیں کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، حدیث صحیح درجے کے اعتبار سے حدیث صحیح میں آیا ہے. کیا آیا ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری. اولو کا معنی سب سے پہلے، اولو کا معنی سب سے، ما خلق اللہ کا معنی ہے جو چیز اللہ نے بنائی، تخلیق کی. کیا چیز تخلیق کی؟ حضور نے فرمایا اولو ما خلق اللہ. کائنات والو، کائنات کے ہر وجود، ہر شے سے پہلے اللہ نے جس چیز کو تخلیق فرمایا، بنایا، نوری، وہ تو میرا نور ہے، وہ تو میرا. سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق. آپ کے ان تمام سوالوں کا جواب آ رہا ہے. جو سوال آپ کو سننے پڑتے ہیں، آپ کو کہے جاتے ہیں، بتلائے جاتے ہیں، سب کا جواب ترتیب سے آ رہا ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اور سب سے پہلے حضور کا نور بنایا، اور بنا کر اللہ کریم نے پھر رکھا کہاں؟ جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اسے کہیں نہ کہیں رکھا جاتا ہے. آپ نے مسجد کا ممبر بنوایا، کمیٹی نے سوچا اس ممبر کو رکھنا کہاں ہے، تو مشورہ یہ ہوا کہ ممبر تو ہمیشہ محراب میں ہوتا ہے،
تو اسے لا کے کہاں رکھا؟ محراب میں رکھا ہے نا، کونے میں تو نہیں رکھا ہوا۔ تو جب بے نیاز رب نے ہر وجود سے پہلے نور محمدیہ کو تخلیق فرمایا تو بنا کر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں عرش والے رب نے اپنی آغوش رحمت میں رکھ لیا۔ حضور کے نور کو کہاں رکھا؟ اپنی آغوش رحمت میں۔ اور یہ نور خدا جانے کتنے سال آغوش رحمت میں رہا۔ یہاں ایک حدیث شریف میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن جبریل سے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ تیری؟ جبریل نے عرض کی حضور یہ تو مجھے پتہ نہیں میری عمر کتنی ہے، مگر اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب عظمت میں، چوتھے حجاب عظمت میں ایک نوری تارا طلوع ہوتا تھا اور پھر وہ روپوش ہو جاتا اور پھر 70,000 سال کے بعد وہ طلوع ہوتا، پھر روپوش ہو جاتا، پھر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا۔ آقا عمر کا تو پتہ نہیں مگر اس تارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا۔ اس کو میں نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے؟ جبریل نے جب یہ بات کی میرے آقا کے رخ انور پر لبوں پر مسکراہٹ آئی، مسکراہٹ مصطفیٰ پر کائنات کی خوشی اور مسرت نشاور۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا، مسکرا کے فرمایا جبریل جبریل فبعزت ربی، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، انا ذالک الکوكب، وہ نوری تارا جو طلوع ہوتا دیکھتا تھا وہ تو میرا ہی نور تھا۔ وہ تارا تو آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، حضور محدث سے عبدالوی زندہ باد۔ وہ میرا نور تھا، نور۔ اور اس نور کو کہاں رکھا؟ آغوش رحمت۔ ہمارے رب کریم نے اپنے محبوب کریم جن کی خاطر ساری کائنات بنائی، ان کے نور کو تخلیق فرما کر کائنات کی ابتدا کی اور نور محمدیہ کو بنا کر پھر مدینے والے کے نور سے ساری کائنات کو بنایا۔ محفل میلاد شریف میں آنے والوں ذرا ہوشیار ہو کر حدیث سننا، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے اور پھر آپ کی دل سے آواز آئے گی کہ میلاد شریف کیوں مناتے ہیں، اس کا جواب آپ کا دل دے گا، اس کا جواب آپ کا دل دے گا۔ حضور کا نور بنایا سب سے پہلے، جب حضور کا نور بن گیا پھر حضور کے نور سے ساری کائنات بنائی، پھر حضور کے نور سے ساری کائنات۔ حدیث سننا ذرا، میری طرف دھیان رکھیں۔ حضور نے فرمایا انا نور من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں، وکل الخلائق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات بے نیاز رب نے میرے نور سے بنائی ہے۔ انا نور من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، حضور اللہ کے نور سے ہیں، نور سے۔ کیسے ہیں؟ یہاں نقطہ سمجھ لیں، آپ کو خود بخود سارے جواب مل جائیں۔ میں ایک موم بتی یہاں لا کے روشن کروں، ایک موم بتی، ایک دیا سمجھ لیں، چراغ روشن کروں، اس موم بتی سے اگر میں 1000 موم بتی روشن کروں تو پہلی موم بتی کی لائٹ میں روشنی میں کوئی کمی آئے گی؟ ہمارے نبی کریم کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں،
نور کا جز نہیں، جلوہ ہے، پرتاؤ ہے، بے عین ہی جس طرح ایک لائٹ موم بتی کی اس سے 1000 2000 موم بتی روشن کریں اس کی لائٹ میں فرق آتا، وہ یہ ہے نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا جلوہ ہے، اللہ کے نور کا پرتاؤ ہے میرے آقا۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، آسمان پر چاند کتنے ہیں جی؟ سوچ لینا، ایک ہے۔ 13 ربیع الاول کو آ جاؤں پھر آپ کی مسجد میں، آپ کو دکھاؤں کتنے چاند ہیں۔ 14ویں رات ہو نا، کون سی رات؟ 14ویں رات کا چاند پورے عروج پہ ہوتا ہے جوبن پہ۔ 14ویں شب کو میں آؤں گا، میں 25-30 آئینے لے کے آؤں گا، آئینے جس میں چہرہ دیکھتے ہیں۔ میں بار میدان لگاؤں، 1000 آئینہ بھی لا کے رکھ دوں، 1000 آئینے میں چاند نظر آئے گا۔ 1000 آئینوں میں چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو مجھے بتائیے، یہ جو آئینے میں چاند نظر آ رہا ہے شیشے میں، یہ وہ چاند وہ اتر کے آیا ہے یا اس چاند کا پرتو اور جلوہ نظر آ رہا ہے؟ چاند تو ایک ہے کہ میں 14ویں شب کو آپ ایکسپیریمنٹ کرا دیتا ہوں، میں اوکھے سوکھے ہو کے شیشے کٹھے کر لوں، پھر مجھے بتانا۔ مسئلہ سمجھانے کے لیے مثال دینا پڑتی ہے، قرآن میں اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے۔ ایمان سے بتاؤ، یہ جو آئینے میں چاند نظر آ رہے ہیں، 100 آئینہ ہے تو 100 چاند، یہ اس چاند کا ٹکڑا ہے یا وہ ہاں سے نیچے آ گیا ہے؟ کیا کہیں گے؟ یہ اس چاند کا نور ہے، یہ اس چاند کا جلوہ ہے، پرتو ہے، بے عین ہی میرے آقا کریم اللہ کے نور سے ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ ٹکڑا ہے یا جز ہے، اللہ کی تجلیات و انوار کا ظہور آمنہ کے لال سے ہوا۔ حضور اللہ کے نور سے ساری کائنات، کس سے؟ حضور کے نور سے۔ ابھی آپ نے حدیث سنی ہے، بھول گئے ہیں؟ انا نور من نور اللہ وکل الخلائق من نور۔ ہر چیز جو اللہ نے بنائی وہ حضور کے نور سے۔ ایک عاشق ہے، انہوں نے کلام لکھا ہے، ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یوں سمجھ لیں کہ نچوڑ بیان کیا ہے۔ ان کا کلام ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ لو جی، اس نور کو جب دنیا میں بھیجنا چاہا نا، لوح و قلم، عرش و کرسی، آسمان، زمین، عرش، فرش، جمادات، نباتات، شمس، قمر، شجر، حجر، برگ، ثمر، شرق، غرب، شمال، جنوب، تحت، فوق، جن و انس، ملائکہ، پوری کائنات جب بنائی اللہ کریم نے، تو آدم علیہ السلام کو جب بنایا نا، تو آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا؟ مٹی سے۔ پانی اور مٹی لے کر گارا بنا کر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پتلا جب تیار ہو گیا پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے کر کے انگڑائی لی تو آپ کے تخلیق کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ پہلا بشر، پہلا انسان، پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کو جب بنایا اللہ کریم نے تو اپنے محبوب کریم کے نور کو دنیا میں بھیجنا چاہا، اپنے محبوب کے نور کو دنیا میں بھیجنا چاہا۔
تو نور محمدیہ کو اپنی آغوش سے اٹھا کر حضرت آدم کی پشت میں رکھ دیا. یہ پشت دونوں کندھوں کے درمیان. جب نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء کا نور اقدس آدم علیہ السلام کی پشت میں آیا، ملائکہ نے اجازت دی، اے رب جلیل، وہ محبوب جس کی خاطر پوری کائنات تخلیق فرمائی، اس کے نور کے دیدار اور زیارت کے ہم بھی متمنی ہیں. اللہ کریم نے اجازت دی، جاؤ ملائکہ میرے محبوب کے نور کا مشاہدہ کرو. ملائکہ گرو در گرو، جماعت در جماعت آ رہے ہیں، نور محمدیہ کی زیارت کرتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں. آدم علیہ السلام نے پوچھا، بے نیاز رب ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ ملائکہ آ رہے ہیں، ایک طرف سے آتے ہیں دوسری طرف چلے جاتے ہیں، یہ میرے ارد گرد کیوں ملائکہ جم گٹھا لگائے ہوئے آتے جاتے ہیں؟ فرمایا آدم، جس محبوب کی خاطر میں نے تجھے وجود بخشا، اس نبی آخر الزمان کا نور دنیا میں بھیجنا چاہا، اس نور کو تیری پشت میں رکھا ہے، جس کی زیارت و دیدار کے لیے فرشتے آ رہے ہیں. فرشتے آ رہے ہیں. بڑا ایمان افروز بات ہے. مسجد بھی، جگہ بھی بڑی پاکیزہ ہے، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جگہ بڑی، مسجد سے پاکیزہ جگہ ہے کوئی؟ جگہ بھی پاکیزہ، محفل بھی پاکیزہ، اور ذکر بھی بڑا پاکیزہ. کیا مقدر ہیں آپ کے، بڑے نصیب والے ہیں آپ. جگہ بھی پاکیزہ، محفل بھی پاکیزہ، اور ذکر بھی پاکیزہ. اس میں کیا برائی ہے بھائی؟ یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں کیا برائی ہے؟ حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کی شانیں بیان کر رہے ہیں. اب آدم علیہ السلام نے کہا، بے نیاز رب، جس نور محمدیہ کی زیارت کے لیے ملائکہ آ رہے ہیں، دل تو میرا بھی کرتا ہے، دل تو میرا بھی کرتا ہے، اس نور محمدیہ کی زیارت و دیدار سے میں بھی مشرف ہو جاؤں، مجھے بھی اپنے محبوب کے نور کی زیارت و دیدار کرا دے. جب آدم علیہ السلام نے تمنا کی، التجا کی، عرش والے رب نے نور محمدیہ اٹھا کر پشت سے آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں میں رکھا. انہوں نے جب نور محمدیہ کو اپنے انگوٹھوں میں چمکتا دمکتا دیکھا، ان سے رہا نہ گیا، پھرتے محبت سے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگا لیا. عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جانشین حضور محدث ابدالوی. اب نور محمدیہ جب دنیا میں بھیجنا چاہا، میری طرف توجہ رہے میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری طرف دیکھیں، میری محنت ضائع نہ کرو، سمجھنے کی کوشش کر میرے بیٹے. تیرا ذہن آج ایسا صاف ہو کے جائے گا، پوری تاج کمپنی بھی اٹھا کے کوئی لے آئے، بفضل ہی تعالیٰ تجھ پہ ذرا اثر نہیں ہوگا. لیکن شرط ہے کہ اگر سیکھنے کی نیت سے بیٹھیں گے، مسئلے کی تہ تک پہنچنے کی نیت لے کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ میں پہنچا کے مدینہ منورہ پہنچا کے چھوڑوں گا. آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں، وہاں سے یہ نور کی امانت آئی حضرت حوا کے پاس. پھر حضرت حوا سے نور کی امانت حضرت شیش علیہ السلام
ان کے پاس نور کی امانت. یہ نور پھر منتقل ہو رہا ہے نسل در نسل، پشت در پشت، اور حضرت آدم سے حوا کے پاس، حوا سے شیش کے پاس، وہاں سے چلا تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، وہاں سے حضرت ہاجرہ کے سپرد امانت ہوئی. حضرت ہاجرہ ابراہیم خلیل اللہ سے نور محمدیہ کی امانت حضرت ہاجرہ کے سپرد ہوئی. حضرت ہاجرہ سے یہ امانت حضرت اسماعیل کے سپرد ہوئی. حضرت اسماعیل، ان کو یہ نور کی امانت ملی. پھر ان کی اولاد میں پشت در پشت، نسل در نسل، کچھ مرد تھے جن کے پاس نور امانت رہا، کچھ مقدس پاک باز خواتین تھیں، عورتیں تھیں جن کے پاس خاتم الانبیاء کا نور مبارک بطور امانت رہا. اور یہ نور منتقل ہوتا ہوا میرے آقا کے جد امجد دادا جان حضرت عبد المطلب کے پاس یہ نور کی امانت ہے. حضرت عبد المطلب کے پاس یہ نور کی امانت آئی، حضور کے دادا جان. وہاں سے یہ نور کی امانت حضور کے ابا جان والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ کے پاس یہ نور محمدیہ کی امانت آئی. اور پھر یہ نور حضرت عبداللہ کے پاس جب آیا تو کہاں تھا؟ آپ کی پیشانی میں. آپ کی پیشانی میں نور محمدیہ رکھا گیا. اللہ اکبر. نور محمدیہ کی امانت، میرے لفظوں پہ غور کرنا، نور محمدیہ کی امانت بڑے بڑے امینوں کے پاس رہی. جس کے پاس امانت رہی وہ امین تھے. سیدنا آدم سے امانت چلی کچھ مردوں کے پاس، کچھ. اب سننا ذرا، ایک بہت گہرا سوال ہے جو کیا جاتا ہے، اس کا جواب آ رہا ہے. میں سوال دوہرا کر مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتا، آپ خود اشارہ سمجھ جائیں گے. میرے نبی پاک کی حدیث ہے، ذرا غور سے سننا حدیث. کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے، چہرے پہ رونق آ جائے، طبیعت مچل جائے، ایسا قرار آ جائے، سکون آ جائے جیسے مچھلی کو پانی میں قرار آتا ہے. میرے نبی کری غور سے سننا، میری طرف دیکھنا میری طرف ہے. حضور نے فرمایا لوگوں، حضرت آدم سے لے کے میرے ابا جان عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کے میری ماں آمنہ تک میرا نور جن مردوں کے پاس امانت رہا وہ مرد بھی پاک تھے، جن عورتوں کے پاس میرا نور امانت رہا وہ عورتیں بھی پاک تھیں. جی وہ مرد بھی وہ عورتیں بھی کون؟ جن کے پاس میرے نبی پاک کا نور بطور امانت. مرد بھی پاک، عورتیں بھی. سوال پتہ کہتے حضور کے والدین مسلمان نہیں تھے. حضور کے والدین کو مسلمان نہیں مانتے معاذ اللہ. اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو غور سے سن. حضور نے فرمایا لوگوں، من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات. نور مرد کے صلب بھی امانت رہا، عورتوں کے رحم بھی امانت رہا. حضور نے فرمایا من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات. وہ مردوں کا صلب، عورتوں کے ارحام جن کے پاس میرے نور امانت رہا وہ مرد بھی پاک تھے، وہ عورتیں بھی پاک تھیں. ایک بچہ دودھ لینے گیا، اس
جگ میں دودھ لے کے آ رہا تھا، دروازے پہ ٹھوکر لگی، دودھ گر گیا۔ ماں کہتی ہے اوہو اللہ دا نور روڑ چھڑے۔ اللہ دا دودھ کو کہتے ہیں اللہ کا۔ اچھا دودھ لینے کے لیے گندا برتن لے کے جاتے، صاف لے کے جاتے؟ کچھ شرم یا بھی چاہیے۔ تو نور برتن میں لینے جائے تو 50 دفعہ مانگتا ہے، تو اللہ نے محبوب کے نور کو رکھا تو کن مردوں عورتوں کا انتخاب کیا؟ کعبے کے رب کی قسم ہے، مرد بھی پاک تھے، عورتیں بھی پاک تھیں۔ اللہ اکبر۔ من اسلام الطاہرین الی ارحام الطاہرات، اور بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے وہ مرد بھی پاک تھے، وہ عورتیں بھی پاک تھیں جن کے پاس نور محمدیہ امانت رہا۔ دنیا میں بھیجنا چاہا نا، دنیا میں بھیجنا، آ رہا ہے نور، کائنات کی ہر شے سے پہلے چلا۔ پھر وہ گھڑیاں آئیں، ربیع الاول کی 12 تاریخ، صبح صادق، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے۔ گھر ہے عبداللہ کا، شہر ہے مکہ مکرمہ، مقدس پاک باز خاتون آمنہ، سیدہ آمنہ پاک، امانت والی، 9 مہینے نور محمدیہ کی امانت شکم میں رکھی، 9 مہینے، اللہ اکبر، 9 مہینے حضور شکم اتھر میں رہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس دورانیے میں، اس پیریڈ میں میرے کانوں میں غیب سے آوازیں آتی تھی، اے آمنہ انکے حملت بخیر العالمین، اے آمنہ تیرے شکم میں جو امانت ہے نور کی، عرش والے رب نے اس ہستی کو تمام جہانوں سے بہتر بنایا۔ انکے حملت بسید العالمین، سید العالمین ہے تیرے شکم میں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے 8واں مہینہ شروع ہوا تو آوازیں آنے لگیں، آمنہ یہ جو امانت ہے نا، جب اس کا ظہور ہو تو نام رکھنا محمد، نام رکھنا محمد۔ پورا قرآن لے آؤ 30 پاروں کا، پورے 30 پاروں کا قرآن لے آؤ، میں 20 آیات نکال کے دیکھا ہوں، ہر آیت میں حضور کے آنے کا ذکر ہے۔ حضور کے آنے کے لیے عربی میں جاء کا لفظ آتا ہے، جاء کا معنی ہے وہ آیا، وہ آ گیا۔ میرے بیٹوں، نوجوانوں، بزرگوں، غور سے میری بات آج سمجھنا، میں 20 آیات ہیں، چند تبرکن سنا دیتا ہوں جن میں لفظ آیا ہے جاء کا۔ جاء کا معنی ہے وہ آ گیا، وہ آیا۔ اور ننکانہ صاحب، ننکانہ روڈ پہ رہنے والے عاشقان مصطفیٰ، آتا وہ ہے جو کہیں ہو، آتا وہ ہے جو پہلے، میں آیا آپ کی مسجد میں، میں تھا تو آیا نا، آتا وہ ہے جو پہلے، جس کا پہلے وجود ہو، وہ آتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن بار بار کہتا ہے جا جا جا، وہ آئے وہ آئے وہ آئے، تو بے نیاز رب یہ آئے کس طرف سے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور کس کے پاس آئے ہیں، کس طرف آئے ہیں؟ قرآن تینوں سوالوں کا جواب دے رہا ہے۔ میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، میں آپ کے ذہن و ضمیر پر نہایت ادب سے دستک دیتے ہوئے کہوں گا، میں دامن جھنجھوڑ کر سمجھانا چاہتا ہوں میرے بیٹوں، آنکھیں کھولو، غور سے سنو، آتا وہ ہے جو ہو۔ لو جی ایک آیت تبرکن پہلے ہو جائے جس میں جاء کا لفظ ہے، جاء کا معنی وہ آیا، وہ آ گیا۔
لو جی میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، ذرا ہوشیار ہو جاؤ. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قد جاءکم من اللہ. قد کا معنی ہے بے شک. قد کا معنی یہ حرف تحقیق ہے، اس کا معنی تحقیق بھی ہے اور اس کا معنی اس میں شک کوئی نہیں، بلا شک و شبہ. جاءکم آ گیا تمہارے پاس، آ گیا تمہارے پاس. کہاں سے آیا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کی جانب سے آیا، آیا تمہارے پاس. کہاں سے آئے؟ آیت کے لفظ پڑھ دیں، من اللہ بولیں. کہاں سے آئے؟ من اللہ. اوہ اللہ کی طرف سے آئے اور آ گئے. اور کون آیا؟ بین الرب، اس کی کوئی پہچان جو آیا ہے. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. نور آیا ہے، نور. وہ نور جو ساری کائنات سے پہلے بنایا گیا. اول ما خلق اللہ نوری. وہ نور پشت در پشت منتقل ہوتا ہوا ربیع الاول کی 12 کو صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کی آغوش میں اس نور محمدیہ کا ظہور ہوا. قرآن کی آیت. ایک اور آیت، قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. یہاں بھی یہی معنی ہے، بے شک آ گیا تمہارے پاس. کہاں سے آیا؟ من ربکم، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے. وہاں فرمایا من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے آئے. اور یہاں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب، تمہارے پروردگار سے آئے. بے نیاز رب کون آئے؟ فرمایا برہان تشریف لے آئے. یہ مساجد میں محراب پر ایک طرف اسماء الحسنی لکھے ہوتے ہیں، دوسری طرف اسماء النبی لکھے ہوتے ہیں. وہاں لکھ لیں، جا کے دیکھ لیں، سیدنا برہان صلی اللہ علیہ، حضور اللہ کی ذات پر دلیل ہیں، برہان. ان دو آیتوں میں آنے کا ذکر ہے، کئی آیتوں میں بھیجنے کا ذکر ہے. بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے ہو. چاہے بھیجنے والی آیتیں پڑھ لیں چاہے آنے والی، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. بھیجا کس نے ہے اور آئے کہاں سے ہیں؟ اللہ. لو سنو جن میں بھیجنے کا ذکر ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. بھیجنے والا رب ہے، بھیجا ہماری طرف ہے. آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بھیجنے والا رب. لو جی ایک آیت اور بھیجنے کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. اے بابو، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بھیجا ہے، پوری انسانیت کے رسول. لو جی ایک آیت ایسی ہے قرآن کی، یہ آیت ایسی ہے جو مجھے بہت روحانی سکون دیتی ہے، اس لیے کہ آیت ایک ہے، آیت ایک ہے، شان 8 ہے نبی پاک.
آیت ایک، مدینے والے کی کتنے شانے؟ 8 شانے اس ایک آیت کے اندر۔ اگر ایک آیت میں 8 شانوں کا بیان رسول رب نے کیا تو میرے بیٹوں، بھائیوں، بزرگوں، پورے قرآن میں شانوں کی گنتی کتنی ہوگی؟ آیت ایک ہے، شانے 8 ہیں۔ ہو جائے آیت شریف۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ تعریف پر تعریف کریں، ایک نعت پڑھتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے۔ شانوں پہ شانے، آج ادھر، پرسوں مسجد عمر میں، پرسوں کھجور والی، پرسوں چوک میں، یہ کیا ذکر پہ ذکر، ذکر پہ ذکر۔ میں نے کہا بے نیاز رب نے ایک آیت میں شانوں پہ شانے، شانوں پہ شانے، 8 شانوں کا بیان کیا۔ معلوم یہ ہوا یہ قرآن کا طریقہ ہے، رب کی سنت ہے۔ جی کتنے لکھے ہے؟ ججے تینوں یہ نہیں پتہ لگا لکھے کتنے؟ عقل کا اندھا کہیں کا۔ لو سنو جی آیت، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ آیت ایک ہے شان حضور کی، یا ایھا النبی ایک شان، انا ارسلناک دوسری شان، شاہدن تیسری شان، مبشرن چوتھی شان، نذیرا اور چھٹی شان، وداعیا الی اللہ، آگے پھر شان آ گئی، وسراجا منیرا، 7ویں شان اور 8ویں شان، وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ لو جی 8 شانیں ایک آیت، اللہ اکبر۔ ان آیتوں میں کون سا لفظ آیا ہے؟ جاء، جاء۔ جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ پاک گئے نا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ مکہ پاک سے ہجرت فرما کے مدینہ پاک گئے تو ربیع الاول کی تاریخ کتنی تھی؟ دن بھی پیر کا تھا۔ حضور کی سواری جب مکے میں داخل ہوئی نا تو مدینہ شریف کے نوجوان حضور کی سواری کے آگے آگے جھومتے تھے اور کہتے تھے فجاء محمد، جاء، فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ او مدینے والو، محمد پاک آ گئے، سراج منیرہ بن کے آ گئے۔ او مدینے والو، دل کھول کر اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھو۔ فجاء محمد بشیرا نذیرا، حضور بشیر بن کے آ گئے، نذیر بن کے آ گئے، سراج منیرہ بن کے آ گئے۔ درود پڑھو، حضور پہ درود پڑھو۔ اللہ اکبر۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی تو قرآن نے پھر اللہ نے اعلان کیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نور آئے ہیں، نور، قرآن کہہ رہا ہے نور آئے ہیں، نور اللہ کی طرف سے۔ تو حضور یہ اللہ کی گواہی ہے قرآن میں۔ کون آیا ہے؟ نور۔ اور نبی پاک کی گواہی میں پہلے سنا چکا ہوں،
پھر سن لو، اول ما خلق اللہ نوری، کائنات کی ہر شے سے پہلے اللہ نے جس چیز کو بنایا وہ تو میرا نور ہے۔ حضور کی گواہی اور اللہ کی گواہی۔ لو جی تیسری گواہی حضور کی اماں جان کی۔ اور کوئی شک ہی نہ رہے، کوئی شبہ نہ رہے، شکوک و شبہات کا بادل چھن جائے اور انوار محمدیہ کھل کر یا رسول اللہ والے چہروں کو اور ان کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ اللہ لو جی حضور کی والدہ ماجدہ کی گواہی، میری طرف دیکھو یار، میری طرف لوگ آتے جاتے رہیں گے، اس طرح آپ دیکھنے لگے تو پھر سمجھ نہیں آئے گی۔ بس میں سمیٹنے لگا ہوں، تھوڑی سی توجہ دو، مضمون مکمل ہو رہا ہے۔ تیسری گواہی سن میرے بیٹے، تیسری گواہی سن۔ تیسری گواہی کس کی ہے؟ نبی پاک کی اماں جان جن کی گود میں حضور پیدا ہوئے، وہ کیا فرماتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور کے والد ماجد حضور کے پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دادا پاک عبد المطلب جب حضور پیدا ہوئے نا تو پیدائش کا وقت قریب آیا، پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت عبد المطلب کی بہو تھی حضرت آمنہ، تو حضرت آمنہ نے کہا حضرت عبد المطلب سے، ابا جی خانے کعبے جاؤ تے جا کے دعا کرو، خیر خیر دا ویڑا ہوئے۔ دعائیں کراتے ہیں بزرگوں سے، او جی ڈیلیوری کیس سے ذرا دعا کریا جے، چنگا چنگا کام ہو جائے، اللہ آسانیاں فرما دے، آپریشن تو جان چھوڑ جائے۔ میں کہ ہونی سنن لگے ہیں، پہلے تو آپریشن کا نہیں سن، یہ خدا جانے کی راہ دے۔ اور سارے بچے بغیر آپریشناں دے ہی پیدا ہوندے سن۔ ہن جڑا بچہ ہوئے پوچھیے بھئی گھر ہویا ہسپتال، آندا جی وڈے آپریشن نال ہویا۔ دو سننا ذرا، او حضور کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ میرے نبی پاک کے میلاد جیسی کسی کی میلاد نہیں، حضور کی پیدائش جیسی کسی کی پیدائش نہیں، حضور کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں۔ میلاد بھی انوکھا ہے، سن ذرا، یہ ہے میلاد۔ میں میلاد بیان کروں گا اور ضرور کروں گا، آپ سب اٹھ کے چلے جائیں پھر بھی بیان کروں گا۔ حضرت آمنہ نے کہا ابا جی دعا کرو نا، خانے کعبے نالے طواف کرو جا کے، نالے اللہ کے دعا مانگو، خیر خیر نال ہوئے بچے دی پیدائش۔ حضرت عبد المطلب گئے، طواف کعبہ کر رہے ہیں، 7 چکر پورے ہو گئے ہیں۔ جامع المعجزات علامہ رحاوی کی مصر کی چھپی ہوئی، وہاں سے پڑھ رہا ہوں، ذرا ہوشیاروں کے سن۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کا طواف کیا، آخری چکر تھا نا، تو آپ نے دیکھا کعبہ بیت آمنہ کی طرف ایسے جھکا ہے۔ اہل حدیثوں کے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی نے اشامامۃ الانبریاء من مولد خیر البریہ میں لکھا، کعبہ جھکا کہاں؟ بیت آمنہ کی طرف۔ آپ نے سوچا یا اللہ خیر ہو، کعبہ چکے ہے مقام ابراہیم وال تے بیت آمنہ وال، اس سوچ دن تے دڑل دی آواز ہے، دڑل۔ آپ نے فرمایا یہ کس کی آواز ہے؟ دیکھا تو کعبے کے اندر جو 360 بت پڑے ہوئے تھے نا، سارے کے سارے منہ کے بل زمین پہ گر پڑے۔ میلاد مصطفیٰ جب ہوا، میلاد النبی، بیت اللہ بیت آمنہ کی طرف جھکا، کعبہ جھکا بیت آمنہ کی طرف، پتھر سارے بت، منہ کے بل 360 بت کعبے کے اندر پڑے ہوئے، منہ کے بل نیچے گر پڑے۔ بریلی کا تاجدار بولا، عاشقوں کا امام بولا، تیری آمد تھی، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا،
تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. آواز آئی آ گیا جی، آ گیا جی، کعبے نو بتاں تو پاک کرنے والا آ گیا. بت گر پڑے، کعبہ بیت آمنہ کی طرف جھکا. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں آخیا چلو مقام ابراہیم کو بہ کے دعا کرنا، میرے نوں کر پتر ٹھیک ہوئے خیر خریت میں. فرماتے ہیں ابھی میں صحیح طریقے سے بیٹھا بھی نہیں، ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی آئی، سانس پھولا ہوا ہے، کہتی سردار جی مبارکہ ہون پوترو ہویا جے. سردار جی مبارکہ مبارکہ، رب نے پوترا دیتا جی پوترا. حضرت عبد المطلب جد امجد فرماتے ہیں میری اکھاں وچ اتھرو آ گئے. میں کہ میرا پتر عبداللہ دنیا تو ٹوٹ گیا ہے. آج عبداللہ ہوندہ تھی کنی خوشی ہونی سی. یہ حضرت عبد المطلب فرماندے نے جدو بچی نے آ کے صاحب کو لے آئے تھے دی سردار جی مبارکہ ہونا، منہ میٹھا کراؤ. جی میلاد کیوں منان دیو؟ میں لے دس بے وقوف، یہ ثبوت ہی کو نہیں. منہ میٹھا کران دا ثبوت پہلے لے آؤ. تے جدو تو اپنے پوترے دوترے دے منہ میٹھے کرانا ہے، وہ دا کی ثبوت ہے؟ وہ ہے تیرے کو؟ لو جی حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں دوڑ لائی اتھو، میں کہ جلدی جلدی جاواں، عبداللہ تے ہے کو نہیں. میں اپنی نونو جا کے پوچھاں تے نالے کو نوی گل سنا، میں نو ایڈا بچہ پیدا ہوئے دے متعلق 10 میں نو کوئی کہانی سنا. میں ویکھے کعوہ چکے ہے کی گلے لگدا انہونی گلے انہونی کعبہ چکے ہے بت ڈگے نے. تیز تیز گئے نا جس ویلے نالے اندر پوترے نو ویکھاں اکھاں نو ٹھنڈک بن جائے. جی یہ کسے دا پتر جمے تے لوگ آندھے نے اے دا بوٹھا لگ گیا. کی آندھے نے انشاءاللہ کسے دا کوئی ہوئے جنہ دی اولاد نہیں انہوں نے پوچھو. لوکی آندھے نے انشاءاللہ کسے دا کوئی تے پتر جمے. لوکی آندھے نے برادری آندھی گوانڈی آندھے اے بھائی چودھری دا بوٹھا لگ گئی، بوٹا لگ گیا. علامہ ہزاروی دی قبر تے خدا کروڑا رحمتہ نازل کرے. میں 5ویں جماعت پڑھدا سا، انہاں دی گل اجے تک میں نو یاد ہے. انہاں کہا گل سنو اے منڈا جمے تسی آندے ہو بوٹا لگ گیا. جس دن محمد پاک پیدا ہوئے کائنات دا بوٹا لگ گیا. کائنات دا بوٹا لگ گیا جدو محمد پاک پیدا ہوئے. تاروں سے کہہ دو کوچ کریں، تاروں سے کہہ دو، تاروں سے کہہ دو کوچ کریں. مہتاب منور آتا ہے، اوروں کے پیمبر تو آ ہی چکے، اب سب کا پیمبر آتا ہے. تاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں، مہتاب منور آتا ہے، اوروں کے پیمبر تو آ ہی چکے، اب سب کا پیمبر آتا ہے. حضرت عبد المطلب آئے نا تے اپنے گھر اندر وڑن لگے. ویکھیا دروازے کے گبرو کھلوتا ہے چنگا سونا جوان ہے. وہ دے رخسار انجے نے جو میں ارک نچوڑیا ہے، انار نچوڑیا ہے. گلاں بڑیاں سونیاں تے چہرے تے بڑی رونق تے بڑا تنو مند تے جوان منڈا کھلوتا ہے گبرو. حضرت عبد المطلب اندر پیر رکھن لگے نا. اسا کہ جناب اتھے پیچھے اٹھ کے کھلو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ. لو انٹری اجازت نہیں اندر جان دی، پیچھے کندھ نہ لگ کے کھلو جاؤ. آپ پریشان ہو گئے بھی یہ منڈا کدی ویکھیا نہیں، نہ منڈی وچ نہ بازار وچ نہ دکان تے نہ مکے وچ نہ محلے وچ شہر کدی ویکھیا نہیں. یہ اجنبی ہے تے گھر میرا ہے، نو میری ہے، پوترا میرا ہے.
گھر میرا نو میری تے پوترا یہ مینو کیوں ڈکدا ہے میرے ہی گھر جان تو؟ انہیں آخیا جناب نو انٹری، میں ڈیوٹی دے رہا، آئی ایم آن ڈیوٹی، پیچھے ہو جاؤ۔ انہیں کہا انہوں میں تعارف کرانا، شاید میں جاندا نہیں بھی میرا گھر ہے۔ جامع المعجزات پڑھیے تو ٹھنڈ پہ جاندی، عربی وچ مصر دی چھپی ہے، ترجمہ کیتا ہے جگر گوشہ سلطان الواعظین علامہ صاحب زادہ عطا المصطفیٰ جمیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے دا ترجمہ کیتا ہے۔ میرے کو عربی نسخہ بھی ہے ترجمہ بھی، جڑا گبرو ہے نالے مسکراندا ہے تے مسکرا کے آندا ہے علم تو انت جدہ، میں جاننا تسی دادے ہو۔ انہاں کہا واہ بھائی واہ نواں تماشا، مینوں آندا ہے علم تو میں جاننا انت جدہ تسی دادے ہو۔ انہاں کہا واہ بھائی واہ نالے جاننا تے نالے ڈکنا ہے مینوں۔ انہاں کہا تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ انہیں آخیا آنا جبرائیل، آنا فتمثل لها بشرا سویا، فتمثل لها بشرا سویا۔ او جبریل نوری مخلوق ہو کے منڈے دی شکل میں تے گبرو تے سونا منڈا بن کے آندا ہے، حضور دے میلاد تے پہلا دے رہے، او دی نورانیت بھی فرق نہیں آیا۔ آمنہ دا لال نور بشر دے لباس وچ آوے تے حضور دی نورانیت وچ بھی فرق نہیں آیا۔ فتمثل لها بشرا سویا۔ حضرت مریم کو آیا تامی بندے دی شکل وچ، آپ گھبرا گئی ہیں اے میرے اجرے چ منڈا کے میں آ گیا گبرو؟ انہاں کیا او جبریل سن نا، انہاں کیا حضرت مریم نو نہ گھبرا، انا رسول ربک، میں تیرے رب دا بھیجیا ہویا آیا۔ اوتھے بھی بشر بن کے گیا، ایتھے بھی بشر، نورانی لباس بھی تے آئی نہیں۔ حضرت ارتیان میرے بار کرنا جو آپ نے ویکھیا نا بھی آندہ میں جبریل ہاں، آنا فرماندے نے اوہو یہ تے جبریل ہے۔ فرمان لگے میں سہم گیا، پیچھے دیوار نہ لگ کے کھلو گیا۔ فرماندے نے میں اپنے وڈیاں کو سنیا سی ایک فرشتہ ہے، او دا نام ہے جبریل، آندہ نبیاں کولے نا او دا تے آندہ کی نہ کولے نبیاں کول آندا تے یہ ایتھے آیا، لگدا ہے کوئی اندر وچ راز کچھ ہو رہی ہے۔ انہاں کہا لگدا ہے آج گلاں کچھ ہور نے، معاملہ کچھ ہور ہے۔ لو جی تھوڑی دیر حضرت عبدالمطلب نے انج کر کے دیوار دے نال ٹیک لا کے تے سوچی پے گئے بھی کی گل ہو سکتی، گویڑ لایا، بڑا گویڑ لایا پر سمجھ نہیں آئی کی چکر ہے، اے کی چکر ہے۔ لو جی تھوڑا ٹائم لنگیا نا تو جامع المعجزات پڑھ رہے ہیں میرے بزرگوں بیٹوں جوانوں، میں اپنے کو کوئی گل نہیں کرنی، میں جامع المعجزات پڑھ رہے ہیں۔ وہ چپ کر کے تھوڑی دیر کھلوتے رہے، نا بھائی نا یہ ڈیوٹی تے ہے، ڈیوٹی تے آن ڈیوٹی ہے جبریل ہے، میں نہیں مداخلت کردا، نا یہ آندا نبیاں کول۔ پیچھے ہٹ کے کھلو گئے۔ انہاں آکھیا جناب جبریل نے آکھیا فرشتے آئے نے، فرشتے آئے نا آسمان۔ کون آئے؟ اے سنو اے میلادی، تمہیں ثبوت ہی نہیں لبیا اجے تک۔ اے فرشتے آئے نے، ثبوت لبدا پھردا ہے۔ فرشتے آئے نے، فرشتے۔ جبریل نے آکھیا جناب اصل گل ہے، معاملہ یہ ہے کہ ملائکہ آئے ہوئے ہیں، وہ زیارت بھی کر رہے ہیں اور سلامی بھی دے رہے ہیں، زیارت بھی کر رہے ہیں اور سونے محمد پاک کو سلامی دے رہے ہیں۔ اور جنہاں پاکستان دا ترانہ لکھا ہے نا حفیظ جلندری، انہوں نے لکھا ہے فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔
فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی. جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز، فرشتے آئے نے جناب، اندر فرشتے نے کسے بندہ بشر نو اندر جان دی یاس نہیں پاویں دادا ہی ہوئے. یہ نازک معاملہ ہے، حضور دی عزت دا مسئلہ ہے، حضور دی شان دا معاملہ ہے. وہ تو پیچھے ہٹ کے کھلوتے رہے. تھوڑی دیر لنگی نا تے او منڈا جوان گبرو آندا ہے میری ڈیوٹی گئی ہے، موک ڈیوٹی گئی ہے، ست بسم اللہ جی آیا نو کر تہاڈا ہے، پوترا تہاڈا ہے، نو تہاڈی ہے، جاؤ موجاں کرو، نالے ویکھو کلیجے نو ٹھنڈ پہنچاؤ تے محمد پاک دیاں زیارتاں کرو. حضرت عبد المطلب فرماندے میں ویکھیا او نظراں تو غائب ہو گیا، او غائب ہو گیا. اندر میں سجے کھبے بڑا ویکھیا پر وہ مینوں نظر آندن بوا لنگ کے اندر گیا تو میں تے ہو گالی اور ویکھی اتھے. فرماندے نے خوشبوئاں دے ہلے پہ آؤں، خوشبوئاں دے ہلے آؤں، ہلے چونپڑی جگ مک ورے جگ مگ. یہ جی چائنا دیاں لائٹاں لائیاں، میں کہ بھئی جتھوں مرضی لے آکے لائیے تینوں کی تکلیف ہوئی. لائیاں مرچاں اساں تے لگیاں انہوں بڑیاں مرچاں لگیاں مرچاں. میں کہ ہن یار نام بدل لو، یہ ٹھیک نہیں، آکھو لائٹاں لائی مرچاں نہ آکھو. حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں ویکھیا جدھر دھیان مارا نور ہی نور، جدھر دھیان مارا روشنی روشنی تے خوشبوواں. محمد پاک دا میلاد ہویا نا، ساڑھے نبی پاک پیدا ہوئے، خوشبوواں بکھر گئیاں، روشنیاں پھیل گئیاں، چنڈے لگ کے میلاد دے. فرشتے درود و سلام پڑھو آسمانہ تو آئے، اے میلاد. اندر گئے نا تو فرماندے نے تیے آمنہ اے جڑا بچہ پیدا ہے، میں تے آج غور کہانیاں باہر ویکھیاں نے، ایک ہی چکر ہے. انہاں کہ ابا جی میں آج تک تو دسیا نہیں، توڑ کو لکائی رکھی گل، میرے شکم میں جدوں سڑنا تو میرے کناں وچ آوازاں ہوندیاں سن. اے آمنہ انکے حملت بسید العالمین، اے آمنہ اے جڑا تیرے شکم وچ امانت ہے نا، اے ساریاں جہاناں دا سردار ہی. اے جدوں پیدا ہوئے تے نہ رکھنے محمد. ابا جی یہ بھی آوازاں آئیاں سن. اللہ اکبر اللہ. حضرت صفیہ حضرت عبد المطلب دی صاحبزادی نبی پاک دی شکی پھوپھی صاحبہ، ولادت دے وقت او سن کوڑ. انہاں کہ ابا جی میں آپ حیران پریشان ہاں، میں پانی گرم کرن گئی، بچہ پیدا ہوئے تو گرم پانی کر کے نوائی دا ہے. فرمان لگی ہیں میں پانی گرم کر کے نوان واسطے لے کے آئی تو میرے ہتھوں پانڈا پانی والا تھلے ڈگ پیا، پانی رڑ گیا. میں کہ یہ تو کوئی چنگی گل نہیں، پانی رڑ گیا خیر ہوئے. فرماندیاں نے فوراً آواز آئی اے صفیہ یہ کوئی عام بچہ ہے؟ فرماندے نے پانی رڑ گیا کہ آواز آئی صفیہ یہ کوئی عام بچہ ہے؟ جنہوں نوان واسطے پانی گرم کر دی پھرنی ہے، یہ تے طیب تے طاہر پیدا ہویا ہے، طیب تے طاہر پیدا ہویا ہے، یہ پاک کرنا آیا، پاک کرنا آیا، یہ پاک کرنا آیا. فرماندیاں نے میں تڑیاں تے چکیا نا جس ویلے تو میں ویکھیا جسم پاک معمبر بھی ہے تے معطر بھی ہے. میں اگے پیچھے انج کر کے ویکھیا تے اے دنیا میں جو غسل کر کے آئے بچہ پیدا ہوئے تے اسے صفیہ فرماندیاں نے دائیاں دیاں نے لیا انہی سرما پائی اکھاں وچ. فرماندیاں نے میں سرما لے کے آئی، میں ویکھیا سونے نبی پاک دیاں چشمان مبارک پہلے ہی سرمگی. اہل حدیثاں دے مجدد نواب صدیق حسن رپالی نے شمامت الانبریاء وچ لکھیا ہے
کہ حضور جدو پیدا ہوئے نا تے آپ دی چشمان مبارک پہلے ہی مقہولن مدہونن مغسولن اساں ویکھیا اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری ہے. پھر دائیاں دی لیاؤ نہیں تیل لائیے والا فرماندیاں نے اسی تیل لے کے آئی تلی تے تیل پہ لان لگی تے ویکھیا والاں بھی تیل بھی لگا کنگھی بھی ہوئی. لو جی اے محدث ابن جوزی نے لکھا فلما وضعتہ حضرت آمنہ فرماندی نے ابا جی جدو میں جمعے ہیں نا اے بچہ جڑا جدو جمعے ہے میں جمعے ہیں تے فرماندیاں نے مغسولا مقحولا مدخونا مختونا ساجدا للہ عز وجل. فرماندیاں نے ابا جی جسم ناتا تو ہوتا سی سرما لگا ہوا سی والاں میں تیل لگا سی کنگھی بھی ہوئی سی تے حضور ختنہ شدہ پیدا ہوئے مطیباً اساں ویکھیا جسم وچوں خوشبواں دے ہلے آوندے سن. اے میلاد سے جسم خوشبودار کہندی ابا جی انہاں گلاں نالوں تو نے کو اور گل نہ سناواں. حضرت عبد المطلب فرمانے تھی یہ سنا فرمان لگیاں ساجدن للہ عز وجل. ابا جی میں تے حیران پریشان ہاں انہاں پیدا ہوندی رب نو سجدہ کیتا پیدا ہوندی رب نو ساجدن للہ عز وجل پیدا ہوندی نبی پاک نے رب نو تے سرکار دی پھپھی صاحبہ فرماندی میں ویکھیا کہ حضور دے لب ہل رہے نے ننے ننے ہون سرکار دے ہل رہے نے غل قدس کی پتیاں لب ہلدے نے. حضرت صفیہ پھپھی صاحبہ نبی پاک دی فرماندی میں کان نیڑے کر کے سنیا نا تے حضور کی فرما رہے سن رب حبلی امتی رب حبلی امتی. ایدہ مرادی مانا یا اللہ میری امت دی مغفرت فرما. ایدہ لفظی ترجمہ ہے او زیادہ مزیدار ہے. اے ہبہ بچو ہبہ جان دیو کی ہوتا زمین ہبہ کی تھی مکان ہبہ کی تھا. آپ نے اے رب حبلی دا مانا یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے میں جانا تو میری امت جانے. رب حبلی امتی یا اللہ میری امت میرے سپرد کر دے میں جانا تے میری امت جانا. مولانا جمیل الرحمن قادری اعلیٰ حضرت خلیفہ بولیو نہ فرمایا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوا. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام. حضور دا میلاد ہوا ہے نا اللہ دی گواہی سنی جے قد جاءکم من اللہ نور. نبی پاک دی گواہی اول ما خلق اللہ نوری سب تو پہلا میرا نور بنیا. کائنات دی ابتدا سائنس والے آندے نے لائٹ تو ہوئی اے لائٹ کیڑی سی نور محمدیہ. اے ربیع الاول دی 12 جو نور دا ظہور ہویا نا اللہ اکبر. حضرت آمنہ فرماندی نے خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام. فرمان لگیاں میں مکے وچ بہ کے شام دے محل چمک دے ویکھ لے اینی روشنی اینی جگمگ. اللہ نے اینا چراغاں کیتا سونے نبی پاک دے میلاد اتے شرق تو لے کے غرب تک غرب تو لے کے شمال تک کے جنوب تک پوری کائنات منور ہوگی. حضرت آمنہ فرماندی نے اینی لائٹنگ اینی روشنیاں اینی جگمگ میں مکے وچ بہ کے شام دے محل ویکھ لے. رأیت مشارقہا و مغاربہا. اس نور دی روشنی وچ میں مشرق بھی ویکھ لے میں مغرب بھی ویکھ لے. جی چنڈیاں کیوں لاندے ہو کدی لائٹاں دا رولا. میں کہ 14 اگست نو
لائٹاں بھی لائیاں کمیٹی بازار ہر جگہ سرکاری عمارتاں کوئی مولوی نہیں بولیا کسی دی رگ نہیں پھڑکی کہ غریباں دی شادی کرو جی میں میلاد شریف آیا بس جی پھر مرچاں بھی لگیاں جی چائنا دیاں لائٹاں کیوں لائیاں فلانی کی اللہ لو جی اے جی چنڈیاں کیوں لاندے ہو میں کہ اتنے چنڈے لگے تو چنڈیاں نو روندا پھرنا یہ اجے چنڈیاں نو روندا ہے رب نے کی لائے لو جی سرکار دی والدہ دی گل سنو کتاب دا نا میں ذمہ دار ہوں میں وہانا ما ثابت من السنہ بھی شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے جدو سونے محمد پاک پیدا ہوئے کہ سرکار دی اماں جان فرماندیاں نے سیدہ آمنہ میں میلاد دے 3 چنڈے چول دے ویکھے الشمامۃ الانبریاء من مولد خیر البریہ بھی نواب صدیق حسن مپالی نے بھی لکھیا 3 چنڈے چول دے سن جدو حضور پیدا ہوئے ایک چنڈا میلاد دا مشرق تے چول دا سی مغرب تے ایک چنڈا کعبے دی چھت تے اور رب نے چنڈے لائے یہ چنڈیاں نو روندا ہے عربی وچ چنڈے نو آندن علم کی آندن لو جی میں وہ لفظ نہ تو انہوں سناواں جیڑی سرکار دی اماں پاک دی زبان چو نکلے تھی اور سونا لفظ سونا جیڑے نبی پاک دی ماں دی زبان چو نکلے لفظ نے کنا مزہ یار آپ فرما دیا نے رعیت ثلاثت اعلام علم دی جمع آلام رعیت دا معنی میں ویکھیا میں سلاست اعلام 3 چنڈے چول دے ویکھے علمن بالمشرق وعلمن بالمغرب وعلمن بظہر القعبہ ایک چنڈا مشرق تے چول دا سی میلاد دا ایک مغرب تے ایک کعبے دی چھت تے چول چراغاں ہو گیا چنڈے لگ گئے خوشبوئاں بکھر گئیں خوشیاں پھیل گئیں اللہ جس دن نبی پاک پیدا ہوئے نا محدث ابن جوزی نے لکھی میں بندہ آکھن لگا تسی اب مٹھائیاں بنتے ہو تے لڈو لے آندے ہو تے میں لڈو لے آنے سی خوشی وچ لے آئی دے خوشی وچ لڈو لے آئی دے آندر رب نے کی ونڈیا سی مٹھائی ونڈی سی کہ لڈو میں کہ اسی ونڈنے اپنی طاقت دے مطابق تے رب نے اپنی قدرت تے اپنی شان دے لائق ونڈے جو سننا جی رب نے کی ونڈیا سی ہے جی سننا چاہتے ہو میں تو انہوں حدیث سنان لگا سنو ذرا جس دن نبی پاک پیدا ہوئے نا محدثین نے تمام اہل سیر نے لکھے ہے جس دن حضور پیدا ہوئے نا رب نے فرمایا جس گھر تی پتر ہونے والا ہے نا ہر گھر پتر ہی ہوئے رب نے منڈے ونڈے تی جمدی سی لوگ پھوڑی پا لیں یہ عرب دا رواج سی آج بھی سیرت دیاں کتاباں پڑھو عرب وچ کسے کر تی جمدی سی پھوڑی پاندے سن بندے آکے پھوڑی تے افسوس کردے سن بڑا افسوس ہے توڑے کر تی جم پئی رب نے آکھیا محبوب میرا ہے دنیا میں تشریف لے آ رہے ہیں میں نہیں چاہتا کسی دیاں لائٹاں بند ہوں تے پھوڑی پئی ہوئے جاؤ آج ہر کار بیٹھا ہی دیو میں چاہنا محبوب دی آمد دا دیہڑا ہوئے کار کار خوشیاں منائیاں جانیاں کار کار خوشیاں منائیاں جانیاں اور پھر ہر گھر بیٹھے ہوئے بیٹھے میلاد دا صدقہ بیٹھے عطا اللہ اکبر ولادت محمدیہ اور محدث ابن جوزی نو پڑھو نا تو بات لمبی ہو جائے گی انہوں نے لکھے فدجت الملائکۃ بالتسبیح والتحلیل والتکبیر فرماتے ہیں حضور پیدا ہوئے نا تو جڑے آسمانوں تو فرشتے آئے سن نا وہ پڑھ دے آؤں دے سن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک جماعت فرشتیاں دی آئی وہ پڑھ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک جماعت آئی وہ کہندی الحمدللہ 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 ایک جماعت آئی وہ پڑھ دی جاندی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور حضور تے درود و سلام دیاں بارشاں کر رہے ہیں فرشتے آئے
تائیں اسی آنے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول نو آج میلاد النبی ہے. آج کیا سہانا نور ہے، آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا، حدیث پہلے سن چکے ہو، آ گیا وہ نور والا جس کا، تو جی تائیاں نے نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے. دن منایا جاندہ یار، یوم آزادی منایا، دن منایا. وہ قوماں جڑے دن منانا چھڑ دیندیاں نے انہاں دا نام و نشان مٹ جاندہ ہے. پڑھو تاریخ، جدوں بھی یادگار کسی دن دی یادگار، جس دن کوئی اہم واقعہ ہوئے نا اس دن دی یاد قائم رکھنی چاہیے. قوماں تاں زندہ رہیں دیاں، تاں 14 اگست منگانے ہیں. لوگوں کو پتہ لگے یہ وہ دیہڑا جدو پاکستان نو غلامی چو نجات ملی سی، انگریز دی غلامی. ہندو دے اسی تھلے دبے پیسہ، پاکستان مملکت خدا داد پاکستان. تاں جشن آزادی منانے ہیں، جشن آزادی منا کے پاکستان نال وفاداری دا ثبوت دینے ہیں، تو جشن میلاد منا کے نبی پاک نال وفاداری دا ثبوت. لو جی درود شریف دی انیاں برکتاں، انیاں برکتاں. پھر میلاد پاک، سلطان الواعظین دے 2 شعر میں تانوں سنانے نے کہ اے پوترے دو ترے جمن، بیٹے جمن تے سالگرہ دے کیک کٹ دینے کہ نہیں کٹ، بیکری تے لگے چلنے پوچھ لینے. میں انہاں دے بندیاں دے نام تو دسے گا بھی وہ بھی حاجی صاحب بھی آیا سی تے مولوی صاحب بھی آیا سی. وہ پوترا ہویا سی تے کیک میرے کو لے گیا سی. تو سلطان الواعظین آندے نے جو ہو بچہ پیدا، جو ہو بچہ پیدا، مٹھائی بٹے لڈو بھی آئیں، محمد کا میلاد آئے، بدعت کے فتوے انہیں یاد آئیں. تم جو بھی کرو روا ہے. اللہ یہ تے خوشی مسرت دی بات ہے. دوسرا جی انہا خرچہ کیوں کر دے ہو؟ انہا اجے پاکستان دے اتے جھنڈیاں دے انہیں پیسے لائے جے، کسے مولوی آکھیا تو انہوں بے انہا خرچہ کیوں کیتا جے جنگے یوم آزادی کسے نہیں آکھیا. پر اگلے دن ہی شروع ہو گئے نے. اگلے دن سلطان الواعظین دی قبر تے خدا کرونا رحم وہ فرما دے نے اے انہوں نے کمال اشتہارہ استعمال کیتا عقل دا تے عشق دا. آپ فرما دے نے عقل کہتی ہے، عقل کہتی ہے اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ، عقل کہتی ہے اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ. عشق فرماتا ہے، عقل آندھی ہے تو عشق فرماتا ہے. عقل کہتی ہے اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ، عشق فرماتا ہے سب کچھ ان پہ قربان کیجئے. عشق کہتا فرماتا ہے، عشق فرماتا ہے سب کچھ ان پہ. حضور دی آمد 12 ربیع الاول مدینہ شریف ہوئی تے مسلم شریف بھی لکھے ہے ایڈا وڈا جلوس ہی، ایڈا وڈا مکانہ دے چھتاں تے عورتاں چڑھ گئیاں تے نوجوان گلیاں میں چومدے سن تے خوشیاں مناندے سن تے نعرے مار دے سن. نعرہ کیڑا لگدا سی؟ صحیح مسلم پڑھ لے، بخاری تو بعد مسلم. اگر مسلم شریف حدیث نہ ہوئے جو چور دی سزا میری سزا، تے جے سجنا حدیث ہے نا تے پھر کم از کم چپ ہو جا، فتحیاں دی بارش نہ کر. وہ دے لکھیا بھی جب حضور دی آمد ہوئی نا کتھے؟ مدینہ. آمد رسول دا جلوس نکلیا تے نعرہ لگدا سی یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. یہ نعرے لگ رہے نا. حضور اونٹنی دے سوار نے
بریدہ اسلمی نے جھنڈا حضور دی اونٹنی دے اگے پگ پاڑ کے نا تیر اتے بن کے جھنڈا بنایا تے حضور دی اونٹنی دے اگے اگے جھنڈا چلاندے نے تے نال پڑھدے نے فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. یہ حضور دی آمد دا جشن. اللہ تاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں، مہتاب منور آتا ہے. تاروں سے کہہ دو کوچ کریں. ہاں ہاں مہتاب منور آتا ہے. اوروں کے پیمبر تو آ ہی چکے، اب سب کا پیمبر آتا ہے. اب سب آواز آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے. حضور دا جو میلاد ہے نا، دریچے کھول دو ایوان قدرت کے. قدرت خود نظارہ کرے گی اپنی شان قدرت کا. دریچے کھول دو ایوان قدرت کے. قدرت خود نظارہ کرے گی اپنی شان قدرت کا. محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی. زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا. دعا فرماؤ اللہ کریم حضور دے نیاز منداں وچ رکھے. مریے تو حضور دا کلمہ نصیب ہوئے. زندہ رہیے ٹھڈو دعا منگو. زندہ رہیے حضور دی محبت وچ، مریے حضور دی محبت وچ. قبر چو اٹھیے دیاڑے قیامت دے تے حضور دی محبت. جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد. مل پہ جانا جس دیڑے موت آئی تے کلمہ زبان تے جاری ہو گیا. کلمہ زبان تے ہوئے مردی واری. حضور دی ذات تے درود شریف پڑھنے جائیے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلی آنکھ صلی علی کہتے. زندگی دی بہار حضور دی محبت نالے. چمن وچ رونقاں حضور دی، اے محبت دیاں روشنیاں تے محبت دیاں باراں سدا سلامت رہن. اے فضاواں حضور دے ذکر نال تے درود و سلام نہ گونجدیاں رہن. ورفعنا لک ذکرک. جس نے اجے تک اپنے گھر تے جھنڈا نہیں لایا نا، ساری گفتگو سن کے تے ہن بھی جھنڈا نہ لگے تیرے گھر تے، پھر آدھے منخ بڑا رہنا ہے. میں نہ بھی ان جھنڈیاں دی باہر لا دیو جیڑا لنگے نہ آ کے سارا شہر ہی یا رسول اللہ کہن والے دا. گارو تے تیرے جھنڈا لہراندا ہوئے نا میلاد دا، حضور دے ساوے روزے والا جھنڈا لہراندا ہوئے تے گلی چو لنگ دیاں پھر لوگ دعاواں منگن، اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. ایک ہر وسدا رہے جنہیں سونے نبی پاک دے آن دی خوشی وچ میلاد دا جھنڈا کر لا. تے پھر پتہ کی میں جدوں لنگنا جھنڈے ویکھنا میلاد میں نہ حضور دے دیوانے دا کار ہے. اے حضور دے عاشق دا کار ہے یار. انہیں سونے نبی پاک دی آن دیاں خوشیاں وچ لایا ہی میلاد دا جھنڈا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس محفل نو قبول فرمائے. جناب صداقت علی صاحب قادری نوری آج دی محفل دے منتظم نے. انہوں نے محفل کرائی سجائی. مسجد دی انتظامیہ دا میں شکریہ ادا کراں گا اس واسطے کہ انہوں نے انہوں اس مسجد محفل کران دی اجازت دیتی. انہوں نے کہا ساتھ بسم اللہ تشریف لیاؤ، سرکار دے ذکر دی محفل رونق لاؤ. تے علامہ محسن محمود وٹو صاحب نے کہا ہے کہ تسی آؤ جی، ساری مسجد دے دروازے کھلے نے، حضور دے ذکر واسطے آؤ. تے جڑا لوگوں دا شکریہ ادا نہیں کردا انہیں اللہ دا کی شکر ادا کردا. اس واسطے میں مسجد کمیٹی دا، نمازیاں دا، علامہ صاحب امام انہاں دا شکریہ ادا کرنا. انہاں نے اجازت دیتی تے ویکھو سونی رونق لگی. سجے کھبے ویکھو نا ذرا سونی رونق ہے جی. اے حضور دے ذکر دی محفل. اسی کسے دے پیو دادے دی گل نہیں کرن آئے، نہ کسے سیاسی لیڈر دی گل نعرے مارن آئے. اسی مدینے والے دے نعرے مارن آئے. اے صداقت علی صاحب نے مسجد واسطے 10,000 روپے پیش کیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دا اخلاص قبول فرمائے تے اللہ دین دنیا راحتاں عطا فرمائے. پرسوں انشاءاللہ جمعرات نو مسجد عمر وچ میرا بیان ہے.
کوشش کرے جے تشریف لیاؤ عشاء دی نماز دے فوراً بعد جمعرات نوں مسجد عمر وچ انشاءاللہ بیان ہوئے گا، سارے دوست اتھے بھی تشریف لیاؤ۔ سلام پڑھنا ہے، سلام میلاد دی محفل ہوئے تے سلام تو بغیر نہیں مزہ ہوتا۔